الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ شفاعت کا بیان۔ ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو، شاید کہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 51۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ نیز فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے۔ تو یہ تمام آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ شفاعت کے بارے میں دلیل ہے کہ شفاعت روز قیامت اللہ کے دربار میں پیش کی جائے گی۔ شفاعت ہے، لیکن شفاعت بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور شفاعت کوئی کسی کے لیے تبھی کرے گا جب وہ مسلمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ پڑھا ہو۔ اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا ہے تو کسی کی شفاعت بھی روز قیامت ایسے شخص کے کام نہیں آئے گی۔ شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین استدلال کرتے تھے۔ مثلا اس بات کی نفی کی ہے کہ کسی کو زمین و آسمان میں کسی قسم کی قدرت و اختیار کلی ہو یا جزوی اختیارات ہوں یا کوئی اللہ کا مددگار ہو، البتہ سفارش ہی باقی ہے، چنانچہ وہ بھی اسی کے لیے مفید ہوگی جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ تعالی خود دیں، جیسا کہ فرمایا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ راضی ہو۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 ہے۔ بس وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہیں قیامت کے دن معدوم ہوگی، یعنی ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر فوراً سفارش کے بجائے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، اپنا سر اٹھائیں اور بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خلوص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ سفارش اللہ کی اجازت سے صرف خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی اور مشرکین کو حاصل نہیں ہوگی۔ جو کلمہ تو پڑھے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیے ہیں، ان کے حق میں سفارش کوئی کر ہی نہیں سکتا اور اللہ کے ہاں سفارش قبول بھی نہیں ہوگی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا،
اور جن لوگوں کو سفارش کی اجازت دے گا ان کی دعا کے سبب اہل توحید کی مغفرت کرے گا۔ اس طرح سفارش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرے گا اور وہ مقام محمود پائیں گے۔ پس جس شفاعت کا قرآن نے انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات پر اپنی اجازت سے شفاعت کا اثبات کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے ہوگی۔ شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ دے، پہلے یہ بات ہے، اور دوسرے یہ کہ شفاعت کرنے والا ان کے حق میں شفاعت کرے جو خالص توحید کا اقرار کیے، کلمہ لا الہ الا اللہ خالصتاً دل سے پڑھے ہیں، شرک نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے آیت نمبر 22-23 میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، اور زمین و آسمان کی ملکیت یا ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں سفارش کی وہ اجازت بخش دے، یعنی اللہ تعالی۔ تو آج جو ہے سفارش کے نام پر ہم دیکھتے ہیں اولیاء، اصفیاء، نبی سب کو لوگ پکار رہے ہیں۔ بعض تو جو ہے دعا کرتے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ میری دعا نبی کے صدقے طفیل میں، بزرگوں کے صدقے طفیل میں قبول فرما، اور قیامت کے دن کے سفارش کے بارے میں دعائیں بھی کرتے، حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ شرک میں پڑے ہوئے اللہ کے سوا غیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے تعظیم کا نام دے دیا ہے، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، نظر و نیاز روا رکھا جا رہا ہے، تمام چیزیں شرک ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے کے بعد آپ شرک والا کام کرنے لگے تو آپ مشرک ہو گئے۔ اب جو کوئی مشرک ہو گیا تو قیامت کے دن کسی مشرک کے حق میں شفاعت نہیں قبول کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ میری شفاعت کے مستحق وہ ہوں گے جنہوں نے خالصتاً دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خالصتاً دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کلمے کے جو شرائط ہیں ان کو اختیار کرنے اور ان پر جمے رہنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔